جس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور مجھے ابھی بھی ایئرپورٹ سے یہاں پہ پہنچنے 15 منٹ لگے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ انتظار کر چکے ہو، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میرے ساتھ یقیناً نیشنل پارٹی کے جو دوست اسٹیج پہ تشریف فرمائے پریس کانفرنس میں کوئی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. دوستوں، ہم نے آپ کو آج اس پریس کانفرنس میں تکلیف دینے کا جو ہماری مقصد تھا، اور یہ پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے، وہ گوادر کے حوالے سے ہے. یقیناً آپ صحافی حضرات، یہ ضرور آپ کے علم میں ہوگا کہ گوادر کو سیف سٹی کا جو نام دیا جا رہا تھا، اور اس سلسلے میں گزشتہ کئی سالوں سے کام بھی کیا جا رہا تھا، اور اس سیف سٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی گوادر میں انہوں نے باڑ لگانا شروع کر دیا، اور گوادر کو بالکل ایک تو مکران ڈویژن سے، پھر ڈسٹرکٹ گوادر سے بالکل ایک الگ باڑ لگا کے ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا، جس پہ گوادر کے لوگوں کا بھی رسائی نہیں، اور گوادر ڈسٹرکٹ کا بھی نہیں، مکران کا بھی نہیں، اور وہی شہر کو بھی انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو بھی گوادر میں داخل ہوگا ہم ان کو ایک کارڈ دیں گے، ایک آئیڈینٹی دیں گے. جو بھی وہ آئیڈینٹی والا ہوگا اس باڑ کے اندر وہ داخل ہو سکے گا. تو نیشنل پارٹی اس عمل کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور نیشنل پارٹی اس کو رد کرتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیت تھا، جو 2002-2004 میں ان کا ایک نیت تھا کہ ہم گوادر کو وفاق کے انڈر دیں گے، ان کو وفاق کے تابع کریں گے، اس میں مشرف نے اس عمل کا سلسلہ بھی شروع کیا. اس وقت بھی نیشنل پارٹی نے بھرپور انداز میں اس کی مخالفت کیا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ جب بلوچستان کے حالات انسرجنسی کی وجہ سے بہت خراب ہوئے تو اس مکروہ فعل کو عمل درآمد کرنے پہ وہ ناکام رہے، اور ابھی اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے. اس میں مصیبت یہ ہے کہ سلیکٹڈ حکومت جو صوبے کا ہے، اور سلیکٹڈ حکومت جو مرکز کا ہے، اور ان کا سلیکٹر، ان سب کی مشاورت سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے. اس میں ہمیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جی سکول اس باڑ کے اندر ہے، اور جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں وہ باڑ سے باہر ہیں. میمہ خانہ، بلوچ کا میمہ خانہ جو ہے وہ باڑ سے اندر ہے، اور بلوچ کا گھر میں باہر ہے. جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مقتدی باڑ سے باہر ہیں، اور مسجد باڑ کے اندر ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو اسکول اور کالج میں اپنی جاتے تھے پڑھنے کے لیے، ان کو 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، ابھی ان کو 40 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان باڑ کے اندر آتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، ایک گھنونا منصوبہ ہے کہ جی گوادر کو بلوچستان اور گوادر سے الگ کر کے وفاق کے تابع دیا جائے. اور اس فعل کا ہم نے آج سے 6 مہینے پہلے آپ نے خود دیکھا کہ اسلام آباد میں جو پارلیمان سے 100 میٹر کے ساتھ ایک بلڈنگ ہے جس کو ایوان صدر کہتے ہیں، اور وہ ایوان صدر، وہ صدر پاکستان، وہ آئین کا محافظ ہوتا ہے. بدبختی سے کہ وہ آئین کا محافظ کو انہوں نے ایک مشین پہ بٹھایا ہے، جو مشین چلاتا ہے، آرڈیننس چھاپتا ہے. وہ آرڈیننس چھاپنے کا ایک ادارہ بن چکا ہے پاکستان میں، جس کو ایوان صدر کہا جاتا ہے. اور اسی ایوان صدر سے 2 ایسے آرڈیننس بھی نکالے گئے جس میں بلوچستان کی ساحلی پٹی کو وفاق کے تابع لانے کی کوشش کیا گیا، جس کی ہم نے بھرپور انداز میں سینٹ آف پاکستان میں، اس سے باہر بھی ہم نے بھرپور انداز میں مخالفت کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پہ ایک آرڈیننس، دوسرا آرڈیننس نکالا، جس میں سندھ اور بلوچستان اور سندھ کے جو جزیرے ہیں، جو آئی لینڈز ہیں، ان کو انہوں نے وفاق کے تابع دینے کی کوشش بھی کیا، اور آرڈیننس بھی انہوں نے، جس کی بھی ہم نے بھرپور انداز میں سینٹ میں مخالفت کیا، باہر بھی. لیکن افسوس ہے کہ جو ہم نے اس حوالے سے جو ایک انسٹرومنٹ سینٹ آف پاکستان میں میں نے جمع کیا، ایک تحریک جمع کیا کہ جی اس پہ بحث کر کے اس کو وفاق فوری طور پہ واپس لے، اس کو بھی سینٹ کی فلور پہ لایا نہیں دیا گیا. آج تک اس کو سینٹ کی ایجنڈا آئٹم پہ بھی لایا نہیں گیا.
تو جو گوادر کا یہ بدنیتی کی بنیاد پہ کہ گوادر کو بلوچستان سے نکالیں گے، میں سمجھتا ہوں کسی صورت ممکن نہیں ہے. گوادر کی شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں کے لوگوں کو عذاب کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جی کارڈ ایشو کر کے سیکورٹی کے نام پہ، حالانکہ اس گورنمنٹ کو یہ کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ ابھی بلوچستان میں سب سے پرامن علاقہ گوادر ہے. ابھی گوادر شہر پورے بلوچستان میں سب سے پرامن ہے. تو کیا سیکورٹی، کیا آپ کی بدنیتی، کیا سیکورٹی کارڈز، کیا بارڈ لگانا، تو یہ سارے یہ اسلام آباد کے تابع دینا اور یہ سراسر صوبائی حکومت، صوبائی جو 18 امینڈمنٹ یا جو صوبوں کی حقوق میں ڈائریکٹ وفاقی مداخلت ہے، اور اس میں سلیکٹڈ حکومت صوبائی بھی شامل ہے. اور یقیناً ایک سی پیک کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جو یہاں پہ کیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہ جی یہ گیم چینجر ہے، یہ اس ملک کی تقدیر بدل دے گا، یہ اس ریجن کو تبدیل کر دے گا. ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جی یہ ریجن کو تبدیل کر دے گا اور یہ ملک کی تقدیر بدلے گا، گیم چینجر ہوگا. وہ سی پیک نے آج تک گوادر کے لوگوں کو 1 گیلن پانی نہیں دے سکا. آج بھی لوگ 25,000 روپے ٹینکی خریدتے ہیں جب ہمارے ڈیموں میں پانی نہیں ہوتا. جب بارش ہوتا ہے، ڈیم میں پانی آتا ہے تو گوادر کی لوگوں کے لیے وہ اللہ کا نعمت ہوتا ہے. ادروائز آج بھی 25,000 روپے ٹینکی بکتا ہے. یہ سی پیک جو بنا گوادر کی وجہ سے، اگر گوادر نہیں ہوتا، اگر گوادر ڈیپ سی پورٹ نہیں ہوتا تو یہ سی پیک ہی نہیں ہوتا. لیکن سی پیک گوادر کی وجہ سے گوادر کے لوگوں کو پانی نہیں دے سکا، ایک انسٹیٹیوشن نہیں دے سکا، ایک نوجوان کو اسکالرشپ پہ نہیں بھیج سکا، ایک ایسا ادارہ نہیں بنا سکا کہ وہاں پہ گوادر مکران ڈویژن کے خصوصاً لوگوں کو ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکے. کوئی ملازمت نہیں دے سکا، معاشی فائدہ کوئی نہیں مل سکا. تو دوستوں آج ہم اس فلور کے حوالے سے آپ دوستوں کی تعاون سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کسی صورت بھی نہ جنوبی بلوچستان کا شوشہ، نہ گوادر کو تقسیم کرنے کی شوشہ یا باڑ لگانے کی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. اور نہ صرف اس حد تک، ہم اس کے حوالے سے احتجاج کریں گے. ہم اس حوالے سے تمام پارٹیوں کو اپنے ساتھ لیں گے. ہم پارٹیوں کو یکجا کر کے بھرپور انداز میں اس عمل کی خلاف احتجاج کریں گے. اور ہم اس عمل کو رد کرنے کے لیے پی ڈی ایم جو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ہے اس فلور کو بھی ہم استعمال کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوادر میں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں گے کہ جی وہاں پہ ہمارے لوگوں کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہا ہے. تو ہم کسی بھی فلور پہ نیشنل پارٹی اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے، نیشنل پارٹی اس مسئلے کو لے جانے کے لیے پارٹیوں سے رابطہ پی ڈی ایم کا فلور استعمال کرے گا. اور ایک آخری بات، اسلام آباد بلوچستان کے وسائل پہ آرڈیننسوں کے ذریعے جو تبدیلی کر رہا ہے، میں آپ کی فلور کی توسط سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان یا بلوچستان کے ساحل، وہاں کے بلوچستان کے جزیرے، وہاں کے مچھیروں کے جو ہزاروں سال سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان کا ہے. وہ اسلام آباد کی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کسی کی باپ کا جائیداد نہیں کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے بلوچستان کے ساحل کو، بلوچستان کے وسائل کو اور بلوچستان کے جزیروں کو اور سندھ کے جزیروں کو قبضہ کر سکے. تھینک یو ویری مچ. اگر کسی دوست کا کوئی سوال کوئسچن ہے تو میں حاضر ہوں. دیکھیں جو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کے جو ترجمان یہ بات کرتے ہیں، ایگریمنٹس بلوچستان کے جتنے بھی ہوئے ان کے والد صاحب کے ٹائم میں ہوئے ہیں. آپ سائندک پروجیکٹ کو دیکھ لیں، اس کا ایگریمنٹ چیک کر لیں کہ کس نے کیا ہے اس میں. اور سی پیک دیکھیے جی، ہمارا پیریڈ ڈاکٹر مالک کا 2.5 سال کا رہا. کوئی ایسی ایگریمنٹ دکھائیں جس پہ ہماری اس وقت کا کوئی سگنیچر ہو. ہم کسی بھی اس وقت بھی ہمارے 2.5 سال میں کسی بھی معاہدے کا حصہ نہیں رہے. اس سے پہلے معاہدے ہوئے ہیں. اور ابھی ایک اگر موجودہ ترجمان صاحب یہ بات کہتے ہیں، سائندک میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے 50% چائنا، 48% اسلام آباد اور 2% بلوچستان. کیا یہ ایگریمنٹ جو بلوچستان کے وسائل کو اس طرح بے دردی سے
لے جایا جا رہا ہے جس کا کوئی حساب و کتابی کیلکولیشن نہیں پاکستان کے پاس. چائنا خود خام مٹیریل لے جاتا ہے, وہاں سے لیٹر بھیجتا ہے. تو یہ سارے جو بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا زیادہ تر موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کے والد صاحب نے کیا. دیکھیے جی, جو ویسٹرن روٹ کا جو تصور تھا وہ نیشنل پارٹی نے دیا کہ جی سب سے شارٹیسٹ روٹ جو 2200 کلومیٹر کم ہے فرام گوادر ٹو کاشغر. ہم نے یہ روٹ کا تصور ہم نے دیا کہ جی اگر واقعی آپ نے سی پیک کو کامیاب کرنا ہے تو آپ نے شارٹیسٹ روٹ کو لینا ہے فرام گوادر ٹو کاشغر جو 2200 کلومیٹر کم ہے. یہ تصور بھی ہمارا تھا اور ہم نے اس ایشو کو کئی بار اسلام آباد میں لیا کہ جی سب سے پہلے ویسٹرن روٹ بننا چاہیے. البتہ ایک آپ کے توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ یقیناً ہم نے تو صرف ہمیں 2.5 سال حکومت ملا, اس سے پہلے بھی یہ تو سلسلہ 12-14 سال سے ہے, لیکن ہم نے کسی بھی فلور پہ اس میں بولنے میں چیزیں رکھنے میں کمی نہیں کی. لیکن میں آج بھی یہ کہوں گا کہ جی سی پیک کے حوالے سے بلوچستان میں ایک اینٹ بھی نہیں رکھا گیا, 1 کلومیٹر روڈ بھی نہیں. جو روڈ سوراب, بسیما, نال اور پنجگور کا اور گوادر تربت بتایا جاتا ہے, یہ تو 2002 میں جب ہم ڈسٹرکٹ ناظم تھے ہم نے اس کا افتتاح کیا تھا. جب بلوچستان میں انسرجنسی تیز ہوا تھا تو یہ کام بند ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے کمپلیٹ کر دیا. تو میں چیئرمین سی پیک جو جنرل ہے اس کو بھی میں یہ میٹنگ میں بتا چکا ہوں کہ جی دیکھیے ایک کوئی پروجیکٹ بتا دیں ہمیں, کوئی پروجیکٹ سی پیک کے نام سے بلوچستان میں اس وقت تک نہیں بنا. ہاں موٹر ویز بنے دوسرے صوبوں میں, وہاں پہ میٹروز بنے دوسرے صوبوں میں, ہم اس کو ببانگ دول کہتے ہیں, لیکن بلوچستان میں نہیں بنا. البتہ جو ہماری 2.5 سال کی حکومت تھا اس میں مغربی روٹ اور خصوصاً اسپیشل اکنامک زونز کے لیے ہم نے بڑی کوشش کر کے ایک اسپیشل اکنامک زون لیا. لیکن ہمارا خواہش تھا کہ جو خضدار میں اسپیشل اکنامک زون بننا چاہیے, پنجگور میں یا تربت میں بننا چاہیے تھا, لیکن اس میں ہم ناکام رہے. دیکھیے جی یہ تو سینٹ کا ریکارڈ گواہ ہے. سینٹ کی ریکارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ہم نے بڑی کئی دفعہ اس ایشو کو ریز کیا فلور آف دا سینٹ کہ جی دیکھیے 223 یا 232 ایسے ادارے ہیں جس میں بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہے. اس میں بورڈز کے حوالے سے یا مختلف کمپنیز جو پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں, اس میں پبلک کمپنیز ہیں, پبلک اینڈ پرائیویٹ کمپنیز ہے, شیئر ہولڈر, اس میں بلوچستان کی کوئی نمائندگی نہیں. ایک تو اس پہ ہم نے سینٹ آف پاکستان میں کئی دفعہ اس ایشو کو ریز کیا. اور دوسری بات ہم نے جو 42 منسٹریز ہے, 42 منسٹریز جو پاکستان کے ہیں اس میں بلوچستان کے سیکرٹری لیول پہ صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے. ہم نے اس ایشو کو بھی ریز کیا کہ جی فارن آفس میں بلوچستان کا کوٹے میں کیوں ہمارا پورا نہیں, جو 42 منسٹریز کی سیکرٹریز لیول پہ ہیں وہ اس میں بلوچستان کا کوٹا کیوں پیرا نہیں. ان ایشوز کو ہم کئی دفعہ ریز کر چکے ہیں. اور دوسری بات ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا, صرف 1 منٹ لوں گا, جو ہم نے ایک وہاں سے 2017 میں ہم نے ایک تحریک ریزولوشن پاس کرایا سینٹ آف پاکستان سے جو میرے نام سے ہے. ہم نے کہا کہ جی فرام ڈے 1 بلوچستان سے جتنے بھی ڈومیسائلز جیلی جو نکلے ہیں ان کی تمام ڈومیسائلز کی ری ویریفیکیشن کیا جائے. وہ سلسلہ چل پڑا. اس وقت میرے علم کے مطابق بلوچستان سے 38% جیلی ڈومیسائلز کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اباؤٹ 38% فیک ڈومیسائلز جو اسلام آباد کے فوٹو کاپیئر مشینوں پہ, گجرانوالہ اور لاہور کی فوٹو کاپیئر مشینوں پہ لوگوں کو 4-4, 5-5 ہزار کے ملے, اور انہوں نے بلوچستان کے کوٹے کو جو 6% کوٹا ہے اس کو آج بھی انجوائے کر رہے ہیں, جس میں 19 گریڈ 20 گریڈ کے آفیسر صاحبان بھی شامل ہیں. اس پہ ہم نے بارہا صوبائی حکومت کو کہا کہ بھرپور انداز میں کوشش ہو کہ یہاں پہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان پیسے کی چمک میں یا ٹیلی فونوں کے زور پہ
وہ دوبارہ ان جیلی ڈومیسائلوں کو ویریفیکیشن کر کے اسلام آباد نہ بھیجیں کہ تاکہ ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے نوجوان جو یہاں پہ بے روزگار ہیں وہ بلوچستان کے اس 6% کوٹے پہ خالی ہونے والے جگہوں کو دوبارہ بلوچستان کے حوالے سے پر کر دیں. تھینک یو ویری مچ جی. جی دیکھیے جی، سب سے بڑا جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، نمبر 1 آپ کا کویسچن، جو ہم نے وہاں اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایک لیٹر بھیجا صوبائی حکومت کو کہ جی ہم تمام منسٹریز نے اپنا ڈومیسائلز کی فوٹو کاپی صوبائی حکومت کو بھیجے ہیں. ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی نالائکی ہے، صوبائی حکومت کی انٹرسٹ ہے کہ وہ یہ تمام ڈاکومنٹس واپس اسلام آباد کو نہیں دے رہا. حالانکہ ہم نے دوبارہ اس کو سینٹ میں ریز کیا ہے، چیف سیکرٹری کو ہم نے بلایا ہے کہ جی چیف سیکرٹری بلوچستان کو بلایا جائے کہ وہ 2.5 سالوں میں اسلام آباد کو اس کی آنسر کیوں نہیں دے رہا ہے کہ جی یہ 1000 ڈومیسائلوں میں سے 600 جیلی تھا، 400 اوریجنل تھے، ہم آپ کو واپس بھیج رہے ہیں. تو یہ نالائکی صوبائی حکومت کا ہے، اس میں اسلام آباد کا قصور نہیں ہے. اسلام آباد نے تمام ڈاکومنٹ صوبائی حکومت کو بھیجے. جہاں تک استعفاء کا تعلق ہے، یقیناً کل نہیں پرسوں آپ نے پی ڈی ایم کا ڈیسیجنز دیکھے ہوں گے، پریس کانفرنس بھی تھا، اس میں بھی تھا. یہ ہماری پرنسپلی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام پارٹیز استعفیٰ دیں گے. اس میں تمام پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ استعفیٰ جمع ہوں گے. وہ 11 پارٹیوں کا مشترکہ فیصلہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت سی چیزیں کرنے ہوں گے، جس میں ہماری 13 تاریخ کا ہمارا جو جلسہ ہے اس میں ان کو ہم اناؤنس کریں گے. اس میں ہم نے شیڈول اپنا بنا دیا ہے. شیڈول بھی ہم 13 تاریخ کو ہم نے شیڈول ڈیسائیڈ کر لیا ہے، لیکن اس کو 13 تاریخ میں اناؤنس کریں گے، جس میں ہماری پورے پاکستان میں ریلیاں ہوں گے، جس میں ہماری شٹر ڈاؤن ہوگا، جس میں ہمارا پہیہ جام ہڑتال ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا جنوری کے آخری ہفتے میں ہمارا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا. اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں استعفاؤں کو جمع کرانے کی ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا. لیکن پرنسپلی تمام پارٹیاں اس پہ ایگری ہو چکی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ دوستوں کا ایک دفعہ پھر سوری آپ کو